لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس قولا حسنا. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عظمت و جلالت، بادشاہی، شہنشاہی، شان و شوکت صرف اور صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر اور معبود حقیقی ہے، جس کی اجازت، حکم اور مشیت کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. وہی اکیلا مختار کل ہے، کن فیکن کا مالک و شہنشاہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ درود و سلام کا نزول تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نوجوانان ملت، بزرگان دین، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے زبان باعث نجات بھی باعث عقاب بھی. محترم حاضرین، زبان یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ ہے. یہ وہ زبان ہے جسے اللہ رب العالمین نے بغیر ہڈی کے پیدا کیا ہے. بغیر ہڈی کا لچکتا ہوا یہ گوشت کا ٹکڑا زندگیوں کو بنانے اور اجاڑنے کی طاقت رکھتا ہے. یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ معافی ضمیر کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنی بات سامنے والے کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرات، ایک انسان کی زندگی میں زبان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. حیوان اور انسان کے درمیان میں اسی زبان سے تمیز کی جاتی ہے اور اسی کلام سے انسان کا امتیاز کیا جاتا ہے. محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ
کہ شریعت اسلامیہ میں زبان کی حفاظت پر ابھارا گیا ہے، زبان کے صحیح استعمال کی ترغیب دلائی گئی ہے اور زبان کے غلط استعمال پر متنبہ کیا گیا ہے۔ اگر انسان اس زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے کئی فوائد و ثمرات حاصل کر سکتا ہے، اپنی زبان کو اپنے لیے باعث نجات بنا سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر اگر اس زبان کی حفاظت نہ کی جائے، اس زبان کو اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے یا زبان کا غلط استعمال کیا جائے، یاد رکھیں اس کے کئی سارے مضر اثرات رونما ہوتے ہیں۔ انسان اپنی زبان کو اپنی تباہی کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو تباہی کا سبب بنا لیتا ہے اور اپنی زبان کو اپنے لیے باعث سزا و عقاب بنا لیتا ہے۔ محترم حاضرین، ایک مومن کی زندگی میں زبان کا بڑا اہم رول اور کردار ہوتا ہے۔ مومن کے ایمان اور زبان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قلب، اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی زبان درست ہو، اگر انسان کی زبان صحیح ہو تو اس کا دل صحیح ہوگا، دل صحیح ہو تب جا کر اس کا ایمان صحیح ہوتا ہے۔ حضرات، جب ایک بندہ مومن زبان کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ زبان اس کے لیے دخول جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اگر کوئی شخص زبان کی حفاظت کر لے، اس کا صحیح استعمال کر لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اور اگر وہیں پر انسان زبان کی اہمیت سے نہ واقف ہو، نہ آشنا اور نہ بلد ہو، زبان کی حفاظت نہ کرے، زبان کا غلط استعمال کرے، تو یہی زبان اس کے لیے جہنم رسید کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں نیکیوں کی اصل جڑ نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں نیکیوں کی اصل جڑ نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، بھلا نیکیوں کی جڑ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کف علیک ھذا واشار الی لسانی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان کی جانب اشارہ کیا اور زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کف علیک ھذا، تم اپنی اس زبان کی حفاظت کرنا، یہی نیکیوں کی اصل جڑ ہے، تم اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہنا۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا بھلا ہمارا مواخذہ ہوگا ان چیزوں پر بھی جن پر ہم بات کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتے ہیں، اگر ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، کیا بھلا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَتِلَتْكَ أُمُّكَ، تمہاری ماں تمہیں کھل پائے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي جَهَنَّمَ، بھلا اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ انسان اسی زبان کی وجہ سے اپنے چہرے کے پل گھسیٹتا ہوا جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث ساتھیوں، غور کرنے کا مقام ہے
کہ جو انسان اس زبان کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دخول جنت سے سرفراز ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرے تو یہی زبان اس کو جہنم رسید کر دیتی ہے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح انسانی جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے التجا کرتے ہیں، منت و سماجت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث اس طریقے سے ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، کہ جب کبھی ابن آدم صبح کرتا ہے، جب کبھی وہ صبح بیدار ہو جاتا ہے، فإن الأعضاء كلها، تو بنی آدم کے تمام اعضاء تکفر اللسان، زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ یہ التجا کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فتقول، وہ زبان کے سامنے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین سے خوف تھا، تو ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈر جا، فإنا بک، کیونکہ ہم تجھ سے ہے، اگر تو درست ہوگی، فإن استقمت استقمنا، تو درست ہو تو ہم بھی درست ہوں گے، وإن أعوججت أعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے، اگر تو درست نہ ہو تو پھر تمام کے تمام اعضاء بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ غلطی نگاہ کرتی ہے اور سارا کا سارا بدن اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب کبھی صبح ہوتی ہے، تمام کے تمام اعضاء زبان کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے خوف تھا، اگر تو درست رہے گی ہم درست رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے تو ہم بھی ٹیڑھی ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ جب ایک بندہ مومن زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ کئی فوائد و ثمرات اپنی زندگی میں دیتا ہے، اور اسلام نے تعلیم دی ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہذا انسان کو احساس ہونا چاہیے، انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ رب العالمین نے مجھے جو اتنی بڑی نعمت دی ہے، تمام مخلوقات میں جس کے ذریعے سے مجھے امتیاز دیا گیا ہے، کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ضرور سوال ہوگا۔ اسی لیے تعلیم دی گئی کہ اس زبان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جب زبان کھولی جائے، نرم گفتگو کی جائے، سیدھی گفتگو کی جائے، سچی بات کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، چنانچہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حَسَنًا، کہ جب تم لوگوں سے گفتگو کرو، جب تم لوگوں سے ہم کلام ہو، حسنا، اچھی بات کرو، اچھے طریقے سے ان سے مخاطب ہو، اچھی گفتگو کیا کرو۔ کیوں؟ اس کے کیا فوائد و ثمرات ہیں؟ ایک مقام پر رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ لوگوں، ایمان لانے والوں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرنا، الٹ پھیر کر کے بات نہیں کرنا، بلکہ سچی بات کرنا، درست بات کرنا۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ رب العالمین نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی یوم ينفع الصادقین صدقهم، روز محشر کا نقشہ رب العالمین نے کھینچا، جب قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے تڑپتے ہوں گے، باپ اپنے بچوں کا رخ کرے گا، بچے اپنے ماں باپ کا رخ کریں گے، بھائی بہن بھی ایک دوسرے کی طرف جائیں گے، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے اپنے نامہ اعمال میں سے ایک نیکی دے دو۔ ہر کوئی اپنا دامن چھٹک دے گا، ہر کوئی اپنا دامن چھاڑتا ہوا آگے چلا جائے گا۔ ایسے وقت رب العالمین ارشاد فرمائے گا، اعلان کرے گا قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، آج کا دن وہ دن ہے کہ آج سچ کہنے والوں کو ان کی سچائی انہیں فائدہ پہنچائے گی، سچائی سچے لوگوں کو قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گی۔ کیا فائدہ پہنچائے گی؟ رب العالمین نے کہا
لہم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ جو سچے لوگ ہیں جو زبان کا صحیح استعمال کرتے تھے، جب زبان کھولتے تو صدق گوئی کا اہتمام کرتے تھے، ان کا رب العالمین کی بارگاہ میں یہ انعام ہے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. کہا خالدین فیہا ابدا. یہ ان نعمتوں میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. محترم حاضرین، ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن جب اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے تو اس زبان کے ذریعے سے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے اعمال درست کر دیے جاتے ہیں، قیامت کے دن اسے فائدہ پہنچایا جاتا ہے اور وہ دخول جنت کا حقدار بن جاتا ہے. لیکن وہیں پر اگر کوئی زبان کی اہمیت سے نہ واقف ہو، زبان کا غلط استعمال کرتا رہے، اللہ اکبر، بڑی سخت وعیدیں ہیں، بڑی سخت سزائیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سزائیں سنائی ہیں کہ جو بندہ زبان کا غلط استعمال کرے، بد کلامی کرے، بے حیائی کے جملے دہرائے، فحش گوئی کرے، غیبت کی چغلی کرتا پھرے، اللہ رب العالمین اس زبان کو اس کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنا دے گا. اسی زبان کو اس کے لیے جہنم رسید کرنے کا ذریعہ بنا دے گا. آج کا یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کو تھوڑا بہت وقت مل جاتا ہے، اگر تھوڑا سا وقت مل جائے، گپ شپ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، مجلسیں قائم ہو جاتی ہیں. کیسی مجلسیں؟ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. چغل خوری کی مجلسیں جم جاتی ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے عیب نکال کر بیان کیے جاتے ہیں، نکتہ چینی کی جاتی ہے، ایک دوسرے پر لعن طعن کیا جاتا ہے. عزیز ساتھیوں، زبان کا یہ جو غلط استعمال ہے یہ انسان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اس کی زندگی، اس کی آخرت، اس کی اخروی زندگی سب کچھ تباہ و برباد ہو سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی مذمت بیان فرمائی. کہا اتدرون ما الغیبہ؟ صحابہ بتاؤ کیا جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کیا چیز ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم. اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تفصیل بیان کی، غیبت کی تعریف کی کہ کسے غیبت کہا جاتا ہے. کہا ذکرک اخاک بما یکرہ. تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا، ایسا جملہ کہنا یا کوئی ایسی چیز کا تذکرہ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یہ غیبت ہے. اللہ اکبر. کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت ان کان فی اخیہ ما اقول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی کے اندر پائی جاتی ہے، میں جو عیب اس کے اندر موجود ہے وہی بیان کر رہا ہوں، اس میں برائی کیسی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم جو برائی بیان کر رہے ہو یا جو بات تم اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہو اگر وہ اس کے اندر موجود ہے فقد غبطتہ، تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، تم نے اس کی چغل خوری کی ہے. اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے، اگر وہ بری ہے، اگر وہ پاک ہے، تم ایسی بات بیان کر رہے ہو جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے. بہتان کی سزا بڑی سخت ہے، اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں، زندگی بھر کبھی اس کی شہادت اور گواہی قبول نہیں کی جاتی. آج ہمارا معاشرہ غیبت کی سنگینی سے نابلد ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر جو عیب ہے وہ بیان کیا جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ اگر تمہارے بھائی کے اندر وہ برائی موجود ہے، تم اس کا ذکر کرتے ہو، تم اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، اس کی عیب دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہو، جان لو یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے جو حرام ہے. رب العالمین نے غیبت کا تذکرہ کیا، چنانچہ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. لوگوں تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ذرا بتاؤ کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اسے ناپسند کرو گے، تو کیوں اس کی عیب چینی کرتے ہو، کیوں
کسی کے سامنے بیان نہ کرو. اگر اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو جاؤ تنہائی میں مل کر احسن انداز سے اس کی اصلاح کرو. لیکن لوگوں کے سامنے عیوب کو اچھالنا, لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرنا, یہ غیبت میں شامل ہے. اور جو لوگ دنیا میں غیبت کرتے ہیں وہ روز آخرت بھی غیبت کرتے ہوں گے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کا سفر کیا, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَنَظَرَ فِي النَّارِ, میں نے جہنم کی جانب ایک نظر ڈالی, میں نے جہنم کی جانب دیکھا. فَإِذَا قَوْمٌ يَقُولُ الْجَحِفَ, تو میں کیا دیکھتا ہوں چند لوگ ہیں جو ایک مردہ لاش کو نوچ رہے ہیں, ایک مردہ لاش کو کھا رہے ہیں. فقال من هؤلاء يا جبرائیل, میں نے کہا جبرائیل یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو جہنم میں مردار کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جملے سنیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحم الناس, یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے, اپنے بھائیوں کا مردہ گوشت کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کی دنیا بھی برباد ہوئی, آخرت بھی برباد ہوئی, اور قبر میں بھی یہ لوگ چین سے نہیں رہ پائیں گے. واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر سے ہوتا ہے. دو قبریں بازو بازو موجود ہیں. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے, قبر میں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. کوئی بڑی وجہ نہیں ہے, کوئی بڑا گناہ نہیں ہے, کیوں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں پہلا شخص وہ ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا پھرتا تھا, اور اس کی وجہ سے آج اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. علی ساتھیوں, آپ نے دیکھا کہ کیسے انسان اپنی زبان کے غلط استعمال کے ذریعے سے اپنی دنیا اجاڑ لیتا ہے, اپنی اخروی زندگی تباہ و برباد کر لیتا ہے. لہذا ایک عقل مند انسان وہ ہے جو رب العالمین کی اس نعمت کی اہمیت کو سمجھے اور اس کا صحیح استعمال کرے, غلط استعمال کرنے سے اجتناب کرے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شر الناس من ترکه الناس اتقاء الفحش, لوگوں میں سب سے بدبخت وہ ہے, لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی برائی سے, جس کی بدکلامی سے بچنے کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں. اگر اس کے منہ کو لگے گے یہ بری بری باتیں کہے گا, لہذا اس کو چھوڑو. جب لوگ اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا ان شر الناس, یہ لوگوں میں سب سے بدبخت انسان ہے, سب سے ذلیل انسان ہے. عزیز ساتھیوں, اسی طریقے سے جب انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے, جب انسان اپنی زبان کے ذریعے سے رب العالمین کو ناراض کر دیتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبغض الفاحش البذیء, کہ وہ شخص جو اپنی زبان سے فحش کلامی کرتا ہے, بدگوئی کرتا ہے, وہ جان لے ان اللہ یبغض, اللہ رب العالمین اس سے بغض رکھتا ہے, اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں کرتا. کتنے زیادہ نقصانات تھے. رب العالمین کا غضب ایسے شخص پر نازل ہوتا ہے اور ایسے شخص کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. وہ لوگوں میں سب سے ذلیل اور بدترین انسان ٹھہرتا ہے. عزیز ساتھیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا آپ اس جانب توجہ دیں. آج ہمارے مسلم معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ لوگ زبان کی اہمیت سے ناواقف ہیں, زبان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے دو بھائیوں میں بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں, دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں, رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں, نصف و نابود ہو جاتی ہیں, دشمنیاں جنم لیتی ہیں, نسل در نسل چلتی رہتی ہیں. وجہ صرف اور صرف زبان ہے. اگر انسان اپنی زبان کو روک لے, اگر انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کر لے, اگر زبان کی حفاظت کر لے, اس کے آدھے مسائل یوں ہی ختم ہو جائیں گے. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. وہ کیسے زبان کی حفاظت کرتے تھے, وہ کیسے زبان کے صحیح استعمال کی فکر میں لگے رہتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ خلیفہ وقت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء کے بعد کوئی شخصیت سب سے افضل ہے تو وہ ابو بکر کی شخصیت ہے. ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے افضل، اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے ابو بکر سے کہا کہ اللہ اکبر کیا کر رہے ہو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں ان هذا اوردنی شر الموارد، یہی زبان ہے جس نے مجھے سب سے بری گھاٹیوں پر ٹھہرا دیا ہے. اور کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس شیء من الجسد لا یشخذه ضرب اللسان على حدته، جسم کا کوئی حصہ، جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے کہ جو زبان کے سامنے اس کے تیز ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے عاجزی اور انکساری نہ کرتا ہو، اس کی شکایت نہ کرتا ہو کہ زبان بڑی تیز ہے. انسان کو خیال نہیں رہتا، انسان جذبات میں آ کر، احساسات میں آ کر اپنی زبان تیز تلوار کی طرح چلا دیتا ہے، لیکن اس کی چلائی ہوئی یہ زبان اتنے خطرناک زخم چھوڑتی ہے کہ اگر تلوار کا زخم ہو یا تیز تیز دھار بھی ہو تو اس کا زخم بھر جائے، لیکن زبان کا جو زخم ہے اسے بھرنے کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں. لیکن انسان جو زبان سے زخم پہنچاتا ہے وہ اسے بھر نہیں سکتا. لہذا عزیز ساتھیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جب زبان کھولیں سوچ سمجھ کر زبان کھولیں، پہلے تولیں اور اس کے بعد بولیں. یاد رکھیں رب العالمین نے اعلان کیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب کبھی انسان زبان کا غلط استعمال کرنے لگے رب العالمین کی یہ آیت کریمہ یاد کر لے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے ایک جملہ بھی نکالتا ہے، ایک لفظ بھی کہتا ہے، ایک نگہبان موجود ہے جو اس کے جملے کو، اس کے لفظ کو فوراً نوٹ کر لیتا ہے. اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تحریر کیا جاتا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. عزیز ساتھیوں زبان کا صحیح استعمال کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالا، کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی والا، اللہ رب العالمین کی رضامندی والا کوئی جملہ اپنی زبان سے نکال لیتا ہے، اسے خیال نہیں رہتا، اسے ہوش نہیں رہتا، جانے انجانے میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ جملہ بڑا پسند آتا ہے. یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ رب العالمین اس ایک جملے کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ، ایک ایسا جملہ جو اسے ہوش بھی نہیں ہے، خبر بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کے ایک جملے سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، جنت میں اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا. اللہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اپنی زبان سے ایسا جملہ ادا کر دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کر دے. ایک جملہ ادا کیا، اسے ہوش نہیں ہے، خبر نہیں ہے، رب العالمین کو وہ جملہ ناپسند آیا، رب العالمین اس سے ناراض ہو گیا. کیا ہوتا ہے یہوی بہا فی النار، ایک جملے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے وہ جہنم میں دھسایا جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 70 سال تک ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں دھستا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. عزیز ساتھیوں اس زبان کی سنگینی کو سمجھو اور اس جانب توجہ دو. جب بھی زبان کھولو سچ بولو، سیدھی بات کرو، نرم گفتگو کرو، زبان کا غلط استعمال کرنے سے اجتناب کرو. اگر نہ ہو سکے تو خاموش رہا کرو، خاموشی اختیار کر لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی. لہذا کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ اچھے جملے اپنی زبان سے نکالیں، چاہے وہ ایمان کے معاملے میں ہو، رب العالمین کے بارے میں ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، اسلام کے بارے میں ہو، یا پھر عام معاملات میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارے جملے ہوں. اچھے جملے ہونے چاہیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پسند آنے والے
رب العالمین کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند کر دے. وہی کوئی جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا نادانی میں ہی صحیح نکلا ہوا ایک ایسا جملہ جو رب العالمین کو ناراض کر دے اور اللہ رب العالمین آپ کو جہنم کی گہرائی میں دھساتا رہے. عزیز ساتھیو، رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس زبان کو اپنے لیے باعث نجات باعث ثواب بنانے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کی خطرناکیوں سے اور زبان کی سنگینیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. الہ العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرما. الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جو حاجت مند ہیں ان کی حاجت روائی فرما. الہ العالمین جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان کی مدد فرما. الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، اپنے دین کی حفاظت فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دے. تب تک داران اسلام ایمان پذیرا، جب خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما